بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علماء کرام کی ریکارڈنگز اور دینی پروگرام کے حوالے سے معلومات یہاں سے میسر ہوتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، قراء کرام، عزیز طلبہ، اہلیان شہر، دنیا میں بہت کم مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آج جیسے ہوتے ہیں۔ ہر رات، ہر دن محافل میں، مجالس میں، تعلیم میں، تدریس میں تقریباً گزرتا ہے، لیکن اس طرح کے لمحات کہ جب انسان کو نتائج دیے جا رہے ہوں اور دنیا والے اپنے دل پیش کر رہے ہوں اور ان دلوں کو، جگر گوشوں کو ہار پہنائے جائیں، اعزازات سے نوازا جا رہا ہو، تکریم ہو رہی ہو، دنیا دیکھ رہی ہو، اہل زمین دیکھ رہے ہوں، عرش بری دیکھ رہا ہو، اور اعلان یہ کیا جا رہا ہو کہ تمہاری یہ ٹوپیاں، یہ پگڑیاں، یہ تمہارے ہار، یہ یونیفارم، یہ تمہارے دیے ہوئے انعامات تمہاری حیثیت کے مطابق ہیں، میری حیثیت کچھ اور ہے، میرا مقام، میرا مرتبہ جیسا ہے۔ حفاظ کے والدین کو میں نے جو رتبہ، جو شان، جو مقام دینا ہے، میں اسے اپنے لفظوں میں جانتا پہچانتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ جب سامنے آتا ہے تو میرے سامنے دنیا کی 10 ٹاپر یونیورسٹیز کی کانوکیشن آ جاتی ہے۔ ان میں چوکور کیپ ہوتی ہے، سر کے اوپر چھوٹی سی گول بنائی ہوتی ہے، سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی میں پہلی بار پہنی ہوتی ہے، ٹکتی نہیں۔ آپ لوگوں نے شاید محسوس کیا ہو، سندھ کے وزیر تعلیم نے اور وزیر اعلیٰ نے کسی موقع پہ کانوکیشن میں، اور ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ کیپ اندلس کے اور اسپین کے مسلمانوں نے علماء کے لیے لائے، جسے یورپ نے علم کے نام پہ کانوکیشنز میں لا کے اپنے طلبہ کو اعزاز دینے کا سوچا۔ ایک اعزاز آج آپ نے پیغمبر کی پگڑی پہنا کے علیہ الصلاۃ والسلام، دنیا کے سب سے پہلے حافظ قرآن، عامل قرآن، شارح قرآن، مفسر قرآن، قاری کتاب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دستار فضیلت کو بطور اعزاز ہم نے اپنے طلبہ کو دی ہے۔ ماں باپ کہاں ہیں ان بچوں کے؟ ذرا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، والی وارث، ماشاءاللہ۔ سنیے ذرا آپ کے لیے
حافظ کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا یہ تو آپ نے سنا ہے. اور جب میں نے یہ پڑھا کہ اس کے سامنے سورج شرمندہ ہو اللہ، تو مجھے وہ میری میٹرک کے دن یاد آ گیا. وہ 9th کلاس، وہ 8th، وہ 7th، وہ 6th، اس میں پڑھا ہوا نظام شمسی. سورج کیا ہے؟ نظام شمسی ہے. یہ کرتا کیا ہے؟ پوری دنیا کی پاور اللہ نے اسی میں رکھی. آپ کا ایک ایک بال سولر پینل ہے، درختوں کا ایک ایک پتا سولر پینل ہے. دنیا کی ساری طاقتیں اس سے جڑی ہیں. اور اس کے ساتھ رب نے کیا جوڑا ہے؟ اس کے ساتھ جوڑے ہیں 9 ستارے. 9 ہی ہے نا. یہ سائنس پڑھنے والے پڑھانے والے میرے ٹیچرز موجود ہیں. نظام شمسی میں ٹوٹل سیارے 2006 تک 9 تھے. ایک بیچ میں سے غیر مستقل نکلا ہے، حاضر نہیں ہوتا تھا، سٹک آف کر دیا گیا پلوٹو 2006 میں سے. تب سے وہ فارغ ہے. باقی بچے ہیں 8. ان 8 میں سے 3 سے ملاقات کروانے لگا ہوں. ان میں سے ایک زمین بھی ہے جس پہ آپ بیٹھے، جس پہ یہ حفاظ بیٹھے. یہ زمین کتنی بڑی ہے انہوں نے سورہ الرحمن میں پڑھا ہے. گھر میں جا کے سن لینا، ترجمہ پڑھ لینا. یا معشر الجن والانس، جنوں کی جماعتیں ساری آ جائیں، انسان سارے آ جائیں، اور ساری قوتیں طاقتیں لگا کے زمین کو کراس کرنے لگے. آسمان اور زمین کے آفاق جہاں ملتے ہیں، من اقطار السماوات والارض، یہ کراس نہیں کر سکتے. ہمیں اس چیلنج کو لیے ہوئے 1400 سال سے اوپر ہو چکے. 1443 ہے اس دفعہ. اس 43 میں 13 اور جمع کیجیے، کتنے بن گئے؟ 56. میری میتھ ذرا ماڑی ہے تو سیکھ 1456 برس وحی کو آغاز لیے ہوئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئے، اور اس میں میسج دیا گیا. تب سے دنیا دوڑ رہی ہے، سواریاں دوڑا رہی. اور ماشاءاللہ گجرانوالہ میں بھی چینی رکشے تک آ گئے. چاند گاڑی، چاند گاڑیاں ہیں نا، سیدھی چاند پہ پہنچاتی ہیں براستہ قبر. ان سواریوں پہ بیٹھ بیٹھ کے، اور ہم نے راکٹ لیے تیز ترین کنکڑ طیارے زمین دوز کر کے بیٹھ گئے. فرمایا ساری سواریاں دوڑا لو، تم میری زمین کے آسمان کے کناروں کو کراس نہیں کر سکتے. زمین کتنی بڑی ہوگی مجھے سمجھ نہیں ہے، کتنی بڑی. اور سنیے، سیارہ مشتری نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے، اس کو رب نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ زمین جیسی 1300 زمینیں اس اکیلے کے پیٹ میں آ جاتی ہیں. ابھی اس زمین میں کیا ہے، وہ ایک سائڈ پہ رکھی ہے، جس میں ماشاءاللہ ہمارا گجرانوالہ کا یہ گیالی والا پل بھی، وہ روڈ بھی، پوری دنیا بھی، اس کے ماشاءاللہ کرشمے بھی، پانی بھی، معدنیات بھی، زیور بھی، دنیا جہان کی فصلیں بھی، پہاڑ بھی، یہ زمین میں 1300 زمینیں ملیں تو مشتری میں. یہ دیکھیں کتنے پھول ہیں ماشاءاللہ. یہ سارے پھول ہم نے اس میں ڈال دیے. 1300 زمینیں مشتری کے پیٹ میں گم کی جا سکتی. ہر مشتری 1300 زمینیں ایک ایک مشتری کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں اکٹھی کر لی جائیں تو اکیلے سورج کے پیٹ میں یہ سارا. اللہ اکبر. اکیلے سورج. یہ سورج جس نے 1000 مشتری کھایا ہوا، وہ مشتری کہ ہر 1000 میں سے ایک ایک نے 1300 زمینیں کھائی ہوئی ہوں. یہ 4 کروڑ سورج مل جائیں،
سائنس کہہ رہی ہے، ناسا بول رہی ہے اکیلے ترنگڑ کے درمیان والے ستارے کے پیٹ میں آ سکتے 4 کروڑ سورج۔ اچھا یہ تو چھوٹے موٹے ہمارے حساب کتاب ہے، قیامت کے دن جو تاج پہنایا جائے گا نا، اس تاج میں جڑے ہوئے اللہ کی طرف سے جو نگینے ہوں گے، ان کے سامنے یہ ہزاروں مشترک، یہ سینکڑوں زمینیں، یہ کروڑوں سورج، پورا نظام شمسی شرمندہ ہوگا۔ ساڈا بڑا قد ہوگا نا، اپنے آپ کو سمجھتے ہو یہ تو ساڈے تو تھوڑا جہا اونچے قد والا آ جائے، فیل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ وہ تاج ہے جو حافظ کے ماں باپ کو ملنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ جی کو کی لبنا ہے، زمین کو تو ہی لبنا نا۔ آج میرا موضوع تھوڑا خطرناک ہے اساتذہ کے لیے بھی، اہل مساجد کے لیے بھی، اہل مدارس کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی۔ تو انہوں نے سورے نے یہ ہم چھوٹے نہیں رہے، ہم نے سند دے دی، نظریں لوگوں نے رکھ لی ہوں گی ماشاءاللہ، انگلیاں رکھ لی ہیں، پکڑ لی ہیں، چناؤ ہو چکا ہے، آسمان پہ فیصلے ہو چکے ہیں، زمین والوں کے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے یہ سنیے اس حافظ کا سٹیج کیا ہے۔ مجھے اکثر دنیا دار کہتے ہیں جی بچے نے کی پیتا ہے، تو میں کہنا جی بس حفظ ہی، میں کہ نہیں، نال انہیں کتاباں بھی پڑھی ہیں، بس کتابیں ہی، مدرسہ بھی پڑھا ہوا، صرف ناف بھی پڑھی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی گرامر۔ اور کیا پڑھا ہے؟ میٹرک کیا، بس میٹرک نہیں، آگے بھی کرتے کرتے میں اس کو پی ایچ ڈی تک لے گیا ہوں، پوسٹ ڈاکٹریٹ تک لے گیا ہوں، میں نے اس کو پروفیسر بھی لگوا دیا ہے، قوم مطمئن نہیں ہوئی۔ کیڑے گریڈ چ جی 17 میں نہیں یار، 17 میں حالات لیکچر ہو جاتا ہے۔ پھر تہاڈی کڑی کی ہے جی؟ وہ بس لیکچرر، میں نے کہا اسسٹنٹ پروفیسر ہے، بس 18واں، آگے ایسوسیٹ پروفیسر ہے 19واں، نہیں جی ساڈی کڑی تو 20ویں سکیل، اب 20ویں والا لا دیا، یہ دی عمر بہت ہی ہے۔ یعنی آپ سوچئے بوڑھے ہونے تلک سیکٹریوں کو 22 گریڈ کے بعد 23واں گریڈ نہیں ملتا، دنیا میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں، زندگی لگ جاتی ہے۔ یہ بچے نے 6 مہینے چ کیتا جی، تے پاویں سال چ، تے پاویں 2 چ، تے پاویں 3 چ۔ اللہ دا فیصلہ ہے، حافظ قرآن نو کیا جانا اقرا، پہلی ایت پڑھ، پہلا گریڈ لے، پڑھدا چلا جا، والناس تے جا کے رک، ایتاں دے نمبر گن لے، انہیں گریڈ تیرے نے تے وہ مقام تیرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گریڈ لینے کے لیے پروفیسر کو 10 سال پروموشن کے لیے، ترقی کے لیے، اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ اقرا، ادھر پڑھ تے ادھر چڑھ، سبحان اللہ، پروموشن ہو رہی ہے۔ یہ تو ان کو مل گیا، آپ نے کیا دیا؟ ہم نے ان کو نام دیا حافظ، حافظ جی، گھر والے سکی ماں کہہ رہی ہوتی ہے بس حافظ جی ہے نا، محلے والے بھی کہہ چڑھتے ہیں جی عام بندے نال ایک شیطان تے حافظ نال، شکر کرو 100 شیطان نو سامھی تے پھردا ہے، جو چھوٹے ہوندے انہیں معمولی مت جانا ہے۔ دنیا کہتی ہے اس نے رٹا لگایا، اسے سمجھ نہیں ہے۔ اور لوگوں، سنار کے پاس چھیلا ہوا، کاٹا ہوا، چیرا ہوا، پھاڑا ہوا، نشتر چلایا ہوا، کندن بنایا ہوا سونا نہ بھی ہو، ایک ڈلی بھی ہو تو سونا سونا ہی ہوتا ہے، اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ اس سینے کے اندر وہ پھول ہے، دنیا کو نور ہیرے کی تلاش میں۔ میرے بچے کارٹون دیکھ کے نا انڈیا والوں میں، وہ نور لبن ڈے موٹو پتلو، وہ ہیرا نہیں لبن ڈے آج تک، کدی کوئی لے گیا، کدی کوئی لے گیا، کدی کوئی لے گیا۔ ساری دنیا کے ہیرے ملے، زمرد ملے، موتی ملے، لال ملے، جواہر ملے، پرل ملے، لولو ملے، مرجان ملے، قرآن کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، ایک لفظ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ اللہ، سارے نگینے حافظ کے سینے میں جڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس لیے یہ تو ان کو مقام مل گیا، اور استاد جی کو سٹیٹس کیا ملا وہ بھی سن لیں۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے والوں کو بھی پڑھانے والوں کو بھی ہم نے وہ ڈگری دینی ہے جس ڈگری کا مقابلہ نہ زمین پہ ہے نہ عرش بری پہ ہے، سب سے بڑھ کے، مانو گے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں اتنی لمبی بحث چھیڑی ہے کہ فرشتے افضل یا انسان افضل، انسانوں میں سے کون افضل، حافظ قرآن افضل، قاری قرآن افضل، پڑھانے والا افضل؟ سب سے بڑی ڈگری اور اعزاز دنیا کا نوبل پرائز نہیں ہے، یہ قرآن کا حافظ بننا اور حافظ بنانا، یہ والی ڈگری اللہ نے اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں بنائی۔ سبحان اللہ۔ اور میں بڑا مٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا کی ڈگریوں سے نا صندوق بھرے پڑے ہیں، بریف کیس، لیکن جس ڈگری کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اس کو چوم لوں، اور سب سے قیمتی ہے، وہ صرف حفظ قرآن کی ہے، سبحان اللہ۔ وہ صرف حفظ قرآن کی۔ اس میں جو رتبے، جو مقام، جو شان، جو مرتبے، جو اعزازات ہیں، ان بچوں کو معمولی مت سمجھیے گا۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، یہ تمہید تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی نے سب سے پہلے مساجد اور مدارس کی انتظامیہ، میں چونکہ اندر کا آدمی ہوں، تھوڑا جانتا ہوں، پردے رکھتا ہوں، الگ بات ہے، زیادہ اس موضوع پہ نہیں بولتا، پردہ داری اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ پردے کی بات ہے کہ شاید کوئی 100 میں سے 5 خزانچی ہوں جو جیب سے پیسہ لگاتے ہیں اپنی پاکٹ سے، وگرنہ تو لوگ ہیں نا، محبتیں کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اعزازات سے نوازتے ہیں، مشاہرے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں، علماء دعوت دیتے ہیں، پیام دیتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، کتاب اللہ بولتی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وزن بنا کے تولتی ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا دے تیرے اور جہنم کے درمیان ہم ڈھال بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فضائل سن کے ہی تو نوٹ نکلتے ہیں، گلے بھرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب پرابلم کیا آتی ہے کہ حافظ کو میں نے اتنے فضائل سنا کے جنت میں آخری گریڈ تک پہنچا دیا ہے، پھر وہ جدوں مسیطے آن کے امام لگتا ہے، وہ کہندا یار کالج دے وچ جیڑا چوڑا رکھیا نا، سچی دا کتنا گریڈ ہوندا پہلا تو پہلے وہ جدوں ویندا ہے کہ مدرسیاں دے سب تو بڑے شیخ الحدیث پاکستان میں، آپ کے سب سے بڑے مدرسے کے سب سے بڑے شیخ الحدیث کی تنخواہ جب میرے کالج کے ایک خاک روپ سے بھی تھوڑی ہے، سوال یہ ہے کہ دینے والوں نے تو دے دیا، جنہیں اگے دینا ہے تو دا دل کے تھوڑا ہوتا۔ ایک رات میں ناچنے والا طالب علم جو میرا کلاس فیلو تھا، حفظ چھوڑ کے گیا تھا، دوسری لائن پہ چلا، 4 ٹھمکے سیکھے، اس نے رقص سیکھا، اس نے جو ہے وہ جھومر سیکھی، ناچنا گانا سیکھا، وہی جب بے تکا اور بے سرا ہو کر کے فیلڈ میں آیا، نام چڑھ گیا، ایک رات کے لیے اس کی بکنگ ہے 10 لاکھ پہ، لیلا بکریاں۔ جو خیرکم ہے، متعلم قرآن ہے، معلم قرآن ہے، متعلم معلم بن کے اسی مسجد میں، اسی ادارے میں آیا ہے، وہ دی تنخواہ اینی بھی نہیں کہ جنی مسجد دے خزانچی دے گھر دودھ دے بل دی ہوئی۔ تو پھر شکوہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ سے تو ہمارا کوئی شکوہ نہیں، اللہ نے تو دیا ہے، خوبصورت خوبصورت، صاحب حسن و جمال، صاحب مال، صاحب دولت، صاحب فضل، صاحب پراپرٹی، اور ماشاءاللہ فیکٹریاں بھی ہیں، ملیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، بہت کچھ سامنے ہے، بہت کچھ اللہ نے اولے چلا کے بہت دیتا ہے، پردے داری میں رکھ کے بہت دیا ہوا ہے، لیکن میں اس
اپنے بزرگ کے لیے، اس مالدار کے لیے، صاحب حیثیت کے لیے، صاحب عہدہ کے لیے، صاحب اعزاز کے لیے عزت سے نظریں جھکا کے اپنے رب سے ایک دعا مانگتا ہوں، اللہ نہ کچھ دیتا ہی تو دل بھی دے آمین یہ دے دے۔ دل میں ایک دفعہ نا 86 ہمیں پا لی ایمرجنسی سی، فون تے فون پاجی پہنچو جنہیں اج ٹوٹے پھوٹے رستے تے جنوں کیتیاں نا نویاں گڈیاں کراس تے ایک سی این جی پمپ تو جانو ساڈے اوتھے رکے تے انہاں کہیا یار اسی تے سمجھدے سی تو پٹرول تے چلن ڈیا سی این جی تے انہاں نپی منڈی جانا ہے۔ میں کہ جی گڈیاں نہیں نسدیاں دل دوڑدا نہیں تے ایک جمپ دے اوتے بندہ کتنا سوچ کے لگاوندا ہے۔ میرے دوست ان حفاظ کی جب حفظ کریں تب بھی قدر کرو، جب یہ استاذ بن کے ہیں تب بھی قدر کرو۔ اگر آپ ان کو معروم رکھیں گے، کم دیں گے، تھوڑا دیں گے، رب کے دیے میں سے یہ رستے بدلیں گے، راہیں بدلیں گے، سوچیں بھی بدلیں گے، فکریں بھی بدلیں گے، انداز بھی بدلیں گے، پھر آپ تانا دو گے کہ نہیں حفظ کر کے جی۔ میں ایک حافظ کے باپ کو ملا، میں نے کہا لگا پوت میں تھوڑا جا قرآن کے سکھائیں۔ میں نے ایک آیت پڑھ کے میں نے کہا جی انہاں کی سکھا سکنا ہوں، باقی ٹائم نہیں۔ کہتے اچھا ایک اور گل دس، قرآن چ کتے کوئی تالیاں تولیاں دا بھی ذکر ہے؟ میں کہا جی ہے۔ کہتے مورا دا؟ میں کہا بھی ہے۔ کہتے کوئی پردیاں شردیاں دا؟ میں نے اشارے سے تھوڑا سمجھ تو گیا لیکن پورا نہیں پہنچا۔ کہنے لگا جی ختم اللہ علی قلوبہم دا کی معنی ہے؟ میں نے بتایا جو تفسیر تھی، جو ترجمے پڑھے تھے، کہتا نہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح میرا وہ بیٹا ہے جو قرآن والناس تو لے کے علامت تک پوٹھا پڑھ لیتا ہے، انہوں ہوتا ہے، منزل پکی ہے، سارا یاد ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ امید تھی کہ بیٹا لوٹے گا، قرآن پڑھائے گا، امامتیں کروائے گا، تراویح پڑھائے گا، اذانیں دے گا، مسجد کو سنبھالے گا، ادارے کو سنبھالے گا، لیکن میرے بیٹے نے کھاد کی سپرے کی دکان کھولنی ضروری سمجھی ہے، مسیحتے نہیں ہوتا، ایک بھی اذان نہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھائی۔ میں ابے شکوا کرتے ہوں نے، ابیاں دے دل دکھا، میں کیا منڈے کا نقطہ نظر تے لئی حافظ کی کہندا ہے، حافظ جی کول گیا، کہندا میں 5 کاریاں نو رلدیاں ویکھیا تے انہاں دے بچیاں نو رلدیاں ویکھیا تے میں حافظ جی فیصلہ کر لیا سی کہ میں حافظ بن کے مسجد نہیں سامنے۔ یہ سوسائٹی نے کیا دیا ہے؟ رب نے قرآن دیا، رحمان نے قرآن دیا، مصطفیٰ کو قرآن ملا، اور کاتبین وحی نے لکھا، خون کی تحریروں سے لکھا، آپ تک پہنچا، قاریوں نے پڑھایا، طالب علموں نے پڑھا، اور پتہ ہے کیسے ماحول میں پڑھا؟ جدوں کزن سارے ڈرامے میں کھڑے ہوندے سی تے اے بیچارہ بیٹھا ہوتے ہی لڑیا ہوندا سی۔ جب سارے گھر والے سوئے ہوتے تھے، تہجد کے ٹائم اماں نے جگائے ہوتے تھے، استاد جی پڑھا رہے ہوتے تھے، منزلیں سب کی پاریاں نکل رہے ہوتے تھے، اور اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ میری قدر، میری شان، میری رفعت منبر و محراب نے یہ بیان کی ہے، سوسائٹی میرے ساتھ کل کو کیا کرے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں، ان کے خیال بدلنے میں کردار ہمارا ہے، اور اس کو سمجھیں۔ ایک جملہ پڑھتا ہے، جملہ کیا ہے؟ رمچم دے پیسے پہ پیسہ، نوٹ پہ نوٹ، دتیوں پہ دتیاں، کر رہے ہو کہ نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ رمچم ساڈا بندہ کوئی سوا اشرا چ پڑھن جا ہوئے نا، سورہ بتی انہوں نے 2 دفعہ پڑھ کے نا پھر مڑیا میرے نال بیٹھا کہتا یار تواڈے کاری ایویں بھول دے گیا ہونا۔ میں ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے تو اپنے وہ لہجے، وہ الفاظ، وہ حروف، وہ قراءات، وہ ائمہ قراء کے انداز بیان کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے تبھی قاری نوید الحسن صاحب کو کہا، میں ایک ورکشاپ تھی، میں نے کہا شیخ آپ جس لہجے میں پڑھیں گے پہلے اس لہجے کی ڈیٹیل دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اب آپ نے نیا کیا کیا ہے۔ میں عام جگہ کی بات نہیں کر رہا، مسجد نبوی کے پڑوس میں ایک مدینہ یونیورسٹی ہے، اس کی ایک مرکزی جامع مسجد ہے، اس میں 2 بدو کہیں وائر سے آ گئے اور نماز پڑھی،
کلیت القرآن کے آخری سال کے ماشاءاللہ جن کو ڈگری ملنی ہے اور دنیا میں اس نے بہترین قاری المقری بن کے آنا ہے، اور وہ ایک قرات میں نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ قرات ہے غالباً وضو ہے، انہوں نے اس میں پڑھی تو وہ بدو سلام پھیر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مدینہ یونیورسٹی بند کر دو، یہاں رہ کے تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ باقی بات ہے تو میں نہیں، انہوں نے باقاعدہ خط لکھوایا شیخ ابن باز کو، مفتی مملکہ کو، اور مفتی مملکہ نے لیٹر لکھا یونیورسٹیوں کو، سارے انسٹیٹیوٹ اور اداروں کو، کہ عوام جہاں نماز پڑھ رہی ہو آپ نے وہاں پہ یہ قراتیں نہیں کرنی، وہ آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رب کے بارے میں، رحمان کے بارے میں یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ صراط کی یہ دوسری صراط کیا ہے؟ سین کے ساتھ دوسری تو زراعت بھی پڑھتے ہیں، ہاں وہ زراعت کسی اور چیز کو کہتے ہیں، بدو انہیں کہ یہاں زراعت، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس بندے نے کتنا ہنگامہ بپا کیا۔ یونیورسٹی کو ہی نہیں پوری مملکت کو ایکشن لینا پڑا کہ عوام الناس کی جگہوں پہ آپ دوسری قرات میں نہیں پڑھیں گے، اور یہاں لوگوں نے مبلغ علم، یہ بیچارہ محنت کرتا رہا، ایک ریزی کرتا رہا، یہ ریاض پہ ریاض کرتا رہا، یہ مشقوں پہ مشقیں کرتا رہا، سانس لمبے کرنے کے لیے میں نے قاریوں کو منہ میں کپڑا ٹھونس کے پتہ نہیں کتنی کتنی رگیں پھلاتے دیکھا ہے، آسان نہیں ہے۔ اگر آپ نے سمجھا کہ یہ جی 2 صورتیں ہی پڑھی ہیں، میری مسجد کے صدر تھے، میں نے ان سے صحت مند آدمی اپنے دور میں نہیں دیکھا، ان سے اچھا کھاتا کسی کو نہیں دیکھا تھا، ان سے اچھا لباس کسی کا نہیں دیکھا تھا، ان سے زیادہ اچھا کاروبار شہر میں کسی کا نہیں تھا، ان کے سائن کے بغیر سند نہیں حفظ کی جاتی تھی۔ ہماری ایک میٹنگ تھی، اس میں تلاوت ہونی تھی، حسب روٹین آغاز ہم نے تلاوت سے کیا اور اعلان میں نے کیا، نقیب مجلس میں تھا، میں نے کہا کہ اب قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے شہر کی نامور اور عظیم ترین ہستی کہ جن کے سائنوں سے سینکڑوں ہزاروں طالب علم حفظ کر کے یہاں سے جا چکے ہیں، صدر مسجد نام لیا تو 2.5-3 من کا جسا جڑا سی نا کمبن لگ گیا، پسینہ، اور پتہ کہ ساجد صاحب میں تلاوت کرنی، میں کہا جی کولو والے سنا، کہتے میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں پڑھنا، آپ کے سائن سے یہ بچے حفظ کی سند لے کے جا رہے ہیں، آگے بیٹھیے پڑھیے اگر یہ اتنا ہی آسان ہے، اور حافظ جی کہنا بڑا آسان ہے، اور ان جو ہے 114 سورتوں 30 پاروں کو سینے کے لاکرز میں بند کر کے محفوظ کر کے لیے پھرنا اگر اتنا ہی ایزی ہے تو پڑھیے نا۔ ساجد صاحب میں نے شرم ہوں گی، یہی بے شرم کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے سوچئے، ان کو ان کی عزت دیجئے، مدارس میں یہ واپس لوٹتے کیوں نہیں، جب چلے جاتے ہیں تو آتے کیوں نہیں، یہ جگہ خالی کیوں ہے، یہ منبر و محراب کے ہاں۔ میں بھی کل مضمون پڑھ رہا تھا کہ آنے والے 10 سالوں میں اساتذہ کا اتنا کال ہے، میرا رب معاف کرے کہ ایسا بحران شاید زندگی میں قحط سالی اور قحط الرجال کبھی نہ آیا ہو کہ صحیح عبارت پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ آپ جتنی عزت دے رہے ہیں، جتنا ہاتھ دبا کے مٹھ دبا کے ان کا حق مار کے، جب اس میں ان کے ایک بچے کے ختنے کی فیس پوری نہیں ہوتی، تنخواہ اتنی ہے۔ میں پچھلے دنوں ڈاکٹر کو منڈا بھیجا، میں کہ یار دے ختنے کر دیں، جنہیں بھاجیوں کے ماپیاں نے کہا جی کہ انہیں جیب چ پیسے پا کے آؤ، میں انہیں لینا جی نیو سٹائل چ کرنا۔ میں ابا جی نے پوچھے تو کہنے لگے جی سائی صاحب انہیں ساری تنخواہ ہی نہیں ہے جنہیں وہ منڈے، میں کیا پھر کہتے جی پھر ساڈا نائی چنگا، یہاں انہوں نے نائیاں دے حوالے کر دو، پھر اللہ دی سپرد کسائیاں دے حوالے کر دو، جویں کون جدھر کھڑن، کل نو یہ بیچارہ ڈانس کرے تو نال لکھیا ہوا حافظ عرفان، پھر کہو جی دا پیو بھی حافظ، امام
بھی حافظ ہے، دادا بھی حافظ، یہ استاد بھی حافظ ہے، چڈی پشتی سارا حافظ، لیکن یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ ناچ کیوں رہا ہے؟ یہ گانے کیوں گا رہا ہے؟ یہ ترانے کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ جھومر کیوں کھیل رہا ہے؟ جناب جی تو تسی انہوں رستہ ہی ہو بکھا چھڑیا تو پھر اللہ کے لیے غور کریں اصحاب مال اس پہ۔ دوسری گزارش اساتذہ کرام، میں نے باپ کے بعد اگر دنیا میں کوئی مخلص بندہ دیکھا ہے تو استاذ ہے، بلکہ میرا ایک اور موقف ہے، اگر کسی کو غصہ لگے ماں پیو جو تھوڑا جہا برداشت کرے جی، ماں پیو بچے کو زمین تے لیا دا سبب بنتے ہیں، زمین نو چک کے دوبارہ جنت دیاں بلندیاں اگر کوئی دینا تو استاد۔ بے شک بے شک۔ اگر ماں باپ بچوں کو سنبھال سکتے ہوتے تو جگر گوشے کوئی بھی کاری تے انہیں سوٹیاں دے والے نہ کرتا۔ اساتذہ سے گزارش، یہ جو جگر گوشے آئے ہیں نا، اللہ کے واسطے 3 پہلوؤں پہ ان کو معاف کر دیں۔ پہلی چیز، اسے اپنا بچہ سمجھیں، بلکہ اس بچے سے بھی زیادہ سمجھیں کہ جس کو اس کے ماں باپ نہیں سنبھال سکے، آپ کو ابو کہہ کے باپ مان کے وہ آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اور میں نے کبھی کسی باپ کو بچے سے زیادتی کرتے نہیں دیکھا۔ باپ خود کپڑے ماٹھے پہن لیتا ہے، بچے کو اچھے لے کے دیتا ہے، جوتے ہلکے لے لیتا ہے، بچے کو زیادہ قیمتی لے کے دیتا ہے، آپ پیدل چل لیتا ہے، بچے کو سائیکلی لے کے دے دیتا ہے، خود گدھا ریڑھی چلاتا ہے۔ اگر آپ کے استاذ نے، قاری نے، معلم نے، کسی ٹیچر نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کہیں مارا ہے، تو یہ ذہن مت بنائیے کہ بدلے اسی لینے نے۔ ساڈے استاد سانو ایک لاکھ سے کھلار کے پڑھاندے سی، وہ کان بڑھا کے پڑھاندے سی، چنگا بھلا سبق سنائی دے سی، پھر 5-6 سوٹے مار دیتے سی۔ نہیں، فیصلہ کریں، تہیہ کریں۔ وہ میرے استاد جی تھے، وہ دور تھا۔ میرے استاد جی نے میرے پہلی کلاس جڑا سبق پڑھایا سی نا، 3 تک بلکہ 5ویں تک، حضرت موسی علیہ السلام تے حضرت عیسی علیہ السلام۔ ہن میں تے قوم نو پھر وہی پڑھائی جاواں نا، یہ کیا ہے؟ چلو تریت پڑھاਉਂدا سی، بعد پتہ لگا تریت مالے نال ہو گئی، چلو اسی سمجھ لیا بھی یہ کوئی وضوحی والا جڑا نا جی معاملہ ہے، وہ تو سمجھ لیکن موسی کوئی نہیں سمجھ آئی سمجھ۔ لیکن ہم نے پردہ بھی رکھا، عزت بھی رکھی، ہم نے اپنی قوم کو موسی نہیں پڑھایا۔ اور آپ حیران ہوں گے 2007 سے لے کے 2022 لگ گئی ہے، کوئی جرم بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی غلطی بھی نہیں، کسی ٹیچر کے سامنے نظر بھی نہیں اٹھائی، لیکن پرچے پہ پرچے، خرچے پہ خرچے، پھٹیک پہ پھٹیک، دنیا جہان کی ساری رکاوٹیں ڈال ڈال کے۔ اور کورس کتنے سال کا تھا؟ صرف 5 سال کا، جس کو اتنے سال ہو گئے دیکھتا آ رہا ہوں۔ لیکن کبھی بھی ان اساتذہ کے رویے کو دیکھ کے اپنے بچے کو، بھلے کسی مسلک کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی گروہ کا ہو، بچہ سکھوں کا ہو، بچہ ہندوؤں کا ہو، بچہ مرزائیوں کا ہو، قادیانیوں کا ہو، بچہ تو بچہ ہے نا، وہ تو سیکھنے ہے۔ تہاڈا مریض بھی ربوے جاوے تو تسی کہو پتہ نہیں کی ہو جانا۔ ان کا لخت جگر آپ کے پاس 5 سال 10 سال پڑے اور آپ تربیت نہ کر سکیں، محبت نہ دے سکیں، حق نہ دے سکیں، حقیقت نہیں دے سکیں، نفرتیں دے کے نکال دیں، بھگا دیں، فارغ کر کے دیں، تو میرے استاذ ہونے پہ انگلی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، ان بچوں کو قوم کی امانت سمجھ کے، دین کی امانت سمجھ کے، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان سے پیار، ان سے محبت۔ ایک بچہ نہیں چلتا، لکھا ہے فرض ہے کہ 3 سال میں حفظ کرو۔ اچھا بھی ایک سے حقیقت سو جی نے 3 سال نہیں حفظ کیتا، مہینوں تو نہیں لپا، وہ دے ایک صورت میں بھی بسوں کا 10 سال لے گئے، تھوڑا پڑھا دے، 18 سال نہیں، 18 مہینے نہیں، حدیث پاک میں ہے، سنن النسائی میں ہے، محبوب کے پاس صفہ میں داخلہ لیا ہے، 18 دن تو بعد بچے ادھر گئے، کہنے لگے استاد جی امی ابو یاد ہوتے ہیں، گھر والے یاد ہوتے ہیں۔ تو میرے سونے نے ایک بھی نقطہ نہیں اٹھایا، اوے 18 دن تو تسی اتنا پریشان ہو گئے، میری آنے والی امتاں چ 3 سال گھر نہیں جان گے، غیر تے جان گے، ہاسٹلاں چ رہن گے۔ اور تم پہلے ہاسٹل میں صفا یونیورسٹی میں میرے پاس پڑھنے والے اتنے کمزور ارادے، میرے آقا نے فوری اپلیکیشن یہ نہیں کہا لکھ کے دو، ویسے ہی قبول کر لی۔
تے جان لگیا موٹے موٹے 2 سبق سکھاتے، انہاں چوں ایک سبق یہ بھی سی سلو کما رأیتمونی اصلی، پنڈ چ جا کے اپنے علاقے چ جا کے جویں مینوں کردیاں ویکھیا جو میں کریا، سبحان اللہ، جویں نماز پڑھدے ویکھیا جو میں پڑھیا، تے ڈگری بھی دے دیتی تے سند بھی دے دیتی تے انہاں نوں پریشان بھی نہیں کیتا تے واپس موڑ کے کدی یہ بھی نہیں کسی نوں کہا اے ان پڑھے وچوں چھڈ کے بھاگ گیا سی۔ جتنے دن کے لیے بھی کوئی آئے، ایک دن کے لیے میرے پاس ایک بچہ آتا ہے، میں اس کو سورہ الکوثر سکھا دیتا ہوں، دنیا کہتی ہے اس نے کچھ نہیں بھگوڑا ہے، میری نظر میں کروڑوں دنیا سے بہتر ہے سورۃ الکوثر کا حافظ ہے۔ اس لیے انہیں محبتیں دیجیے، عزتیں دیجیے، نرمی دیجیے۔ ایک بچہ کمزور ہے، ذہن کام نہیں کرتا، دوسرے سے مقابلہ مت کروائیں۔ اساتذہ سے گزارش ہے کہ ان میں سیلف کمپٹیشن رکھیں، سیلف کمپٹیشن، ذاتی مقابلہ۔ میرا ایک بچہ ایک آیت یاد کر سکتا ہے، میں پریشان نہیں، میں نہیں کہوں انہیں پورا رکوع یاد کر کے سنائے او پایا کر کے سنا دے، تو کی کھانا ہے؟ پھر اس کو کہنا کہ تیرا پیو بھی ادا، تیری ماں بھی ادا، تیرے مامے بھی ادا، نانے بھی ادا، ددیال ننیال بھی ادا، تینوں اللہ میرے سسرال بھی ادا دے کرتے۔ جب استاذ تنگ ہوتا ہے نا تو بہت کچھ بول بیٹھتا ہے، نہیں، سیلف کمپٹیشن۔ ماشاءاللہ میرا پتر اتنے بڑے بڑے آئے ہیں جنہوں کو ایک لفظ یاد نہیں ہوتا، تو ماشاءاللہ پوری آیت یاد کر گیا، کیا بات ہے میرا پتر۔ ایویں کر کل نا تو ایک آیت تو زیادہ نہیں، ایک آیت نال اگلا لفظ یاد کرنا بس، مجھے امید ہے یہ ایک آیت ایک لفظ یاد کر لے گا، اگلے دن بلے 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 میرا پتر پیو دی تھپکی نال استاد دی تھپکی کتے اگے لے جاتی ہے۔ اللہ، میرے پتر نے ماشاءاللہ نہ یاد کر لیا، بلے بلے ایک فون کر کے نا ابے نو کہہ دو اج تواڈے بیٹے نے ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے، تو میرا جی بھی راضی ہے تو دل بھی راضی ہے، تے ماشاءاللہ صرف ماں پیو نو شکایتاں لاؤنیاں ضروری نہیں ہوندی، کالج کے لڑکے آئے ہیں، ماں باپ لے کے آئے ہیں، ابھی پچھلے دن پیرنٹس میٹنگ تھی، بھرے ہوئے پنڈال میں، پلاٹو میں، کسی نے دکان کھچا رہا، کسی نے کچھ کر رہا، میرے کو بھی آیا، میں کہا جی مینوں رب نو جان دینی ہے تانوں نہیں، میری کلاس تو چنگی کلاس کالج چ کوئی نہیں۔ ایک ماں کہنے لگی پوتر جائے گا یہ سامنے دی اینیاں تعریفاں نہ کرو، میں کہا جی جو ہے مینوں دسنا بنتا ہے، پتہ نہیں کنے بچے نالوں چنگا ہے، تو تعریف کریں، تعریف اچھی ہوتی ہے بہتری کی طرف۔ ایک بچہ ایک روٹی نہیں کھاتا، آدھی کھاتا ہے، پیار محبت سے کچھ کور کے کہو میرا پتر شہباز صاحب تم ادھی کھا لیے نا، وہ ایک لقمہ اتنے اور لے لے، ممکن ہے 2 روٹیاں تک ٹر جائے کھاتا کھاتا۔ یہ بچہ 2 ایتوں پہ چلا جائے، 3 پہ چلا جائے، یہ رکوع پہ چلا جائے، یہ پاؤں پہ چلا جائے، محبتیں دیجیے، سیلف کمپٹیشن کروائیے، اور کسی بھی بچے کو دوسرے بچے کے مقابلے میں کھڑا کر کے اے ایم ہے تو اے ایم ہے، ہر بچے کی طاقت الگ، جسم الگ، قد الگ، جے تھوڑا جے اچے نو نیویں دے نال کھڑا کر کے کہو چل بھی تو دے برابر ہونا، وہ بیچارہ پبا پر کھلو بھی جو تو کتنی دیر کھلو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے ذہنوں کے حساب مختلف رکھے ہیں۔ اور آخری گزارش وہ ماپیاں نال ذرا سیدھے ہویا جاؤ، تاج تے تانوں لبنے نے، لیکن تاج محمد جڑا نا اتنے دنیا چ او دے نال میں مخاطب، منڈے نو نصیحت کراتا، بچے نے جی تے کہہ ہی دیتا ابو میں حافظ قرآن ہاں تو مینوں کوئی حافظہ ہی لب چھڈو، لے وہ تیری چاچے دی کڑی جمن تو پہلے اسی وعدے کیتے نے، ابا جی گویا چک دیے، مجھے نو گالاں کٹ دیے، انہوں کوئی پتہ نہیں، اور میں نال کتے بہ کے مدرسہ کھول لوں، گھر بچیاں نو وہ پڑھائی جو بچیاں نو میں پڑھا لوں، نہیں دوبارہ ایسا دی گل بھی نہ سوچی، وہ تو اپنی برادری تو باہر نہیں جانا تھا، اپنی برادری چ نہیں تو کی کراؤں۔ آپ نے آپ بچے کو اچھا اگر جہاز کو چڑھانا ہو تو رن وے دیتے ہیں کہ نہیں، دوڑنے کی جگہ دیتے ہیں کہ نہیں، اڑنے کی کھلی فضا دیتے ہیں کہ نہیں، حفظ کروایا ہے تو مارکیٹ میں لانچ کرنے کے لیے اس بچے کے گھر کو آپ نے کیسا بنایا ہے؟ اللہ کے گھر میں بھی آنے کا نہیں رہا، انتظامیہ بیچاری، اور جو اپنے گھر میں کل کو مستقبل بنا سکتا ہے، گلی کو محلے کو روشن کر سکتا ہے، اتنے کڑیاں کا بھی یہی حال تھا، منڈیاں کا 8 سال بخاری پڑھ گئے۔ تے ساڈی ایک اسٹوڈنٹ اپنا حال سناندی کہ میں ٹر گئی تو میں ابو نو کہا جی ابو جی ایک گل کرن لگی ہاں، ویسے تے جڑی ہوندی ہے نا باقرہ وہ چوپی رہندی ہوندی بولدی نہیں،
لیکن مجبوری ہے، میں ایک گل کہن لگی، میری ایک چھوٹی جی خواہش ہے. میں سنیا کہ بندہ اگر بوڑھی انہیں ڈاکٹری کا کورس کیتا ہوئے تو انہوں منڈا ڈاکٹر لب دینا ہے، تے جے کڑی انجینئرنگ چ ہوئے تو انہوں منڈا انجینئر بڑی خوشی نال لب دینا، بلکہ شرط ہوندی ہے کہ انجینئر ہونا چاہیے. ابو جی میں حفظ بھی کیتا ہے، میں بخاری پڑھی ہے، تو مینوں نہ کوئی دین دا کوئی عالم لب دو. اچھا تو بڑے تھان تے ہاتھ پاؤں گئی ہیں، میں کرنا فلانے کو فون. وہ نہیں میرے بھائی، ماں بول پڑی، میں بھن نال گل کیتی ہے، باپ بول پڑا، میں نے بھائی کو زبان دی ہوئی ہے. تے جے اوتھے دے کول ساری زندگی پھر گوئی چکاونا سی تے 8 سال کیوں پڑھایا؟ نور پوری صاحب رحمہ اللہ بخاری پڑھ کے تو منڈا کیسٹاں ویچن لگ پیا بھی دین دی دعوت تے تبلیغ دا کم کئی انداز میں. مولوی صاحب بھائی یار جے تو کیسٹاں ہی ویچنیاں سی تے بخاری پڑھنی ضروری سی. جے گھر چ گویا ہی چکاونا ہے تے پاتھیاں ہی تھماونیاں نے، پٹھے ہی بجانے نے، جھاڑو ہی دلوائے رکھنا ہے، کپڑے ہی پریس کروائے رکھنے، گالی پہ گالی. اور اس بچی نے ایک ہی تقاضا کیا، ابو فیملی وہ ڈھونڈ دے جہاں پردہ ہو، پردہ ہو. جتھے کیتی تو سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے کہندے آ کھنڈ بی بی نو کھنڈل نو کہو. ساڈے کول ابو جنڈل نہیں ہےگا، یہ پیو دے لفظ نے، پتر لئی تے دھی لئی. اسی نہیں ہے سہنا کہ 24 گھنٹے کھنگ دے ہی رہیے. انہیں تو سانو کھنگ دا مریض بنا دینا جنہیں پردہ کیتا. نہیں سمجھے؟ ایویں کر کے آواں گے، یہ ہمیں مریض سمجھتی ہے. کوئی پردہ نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی عبایا نہیں، کوئی برقع نہیں، جو گھر کا ماحول ہے وہی ہوگا. ادھر ہی پڑھائیاں سی بخاریاں تے ترمذیاں تے کدھر ہی پڑھائیاں سی مسلمان تے جو نام لیندے جے بھائی رہن دے. پھر جے کام ہی کروانا سی کچی پکی تو بعد بسم اللہ. گھر کا ماحول نہیں مل رہا بچیوں، گلی کا ماحول نہیں مل رہا، رشتہ داری کا ماحول نہیں مل رہا، سانس برداشت نہیں کر رہی. کڑی کی جی میں کہہ کہ کڑی کا کی ہے، میرا اپنا واقعہ ہے. میں حدیث پڑھی تازی تازی تھے. ساڑھے ادو جڑے سی اوپن ایئر ٹوائلٹ ہوندے سی. اوپن ایئر ٹوائلٹ سمجھتے ہو گے شہراں دے رہن والے نوں کی پتا؟ جنگل پانی، اوپن ایئر کھلے میدان. اور کھلے میدان کیتا تے میں جدوں فیصل آباد پہلی دفعہ آیا پینسرا کراس کیتا تے صبح تھوڑا تھوڑا نہ روشنی ہون رہی سی. میں ونڈو ول بیٹھا سی، ابا جی ادھر بیٹھے سی، جامع سلفیہ چھڈن آ رہے سی. جوں پینسرے تو شروع ہوئے جیڑا بندہ سڑک ال منہ کر کے بیٹھا جنانی تو منہ تے جھگا کو چک کے لے آیا. اوپن ایئر بیٹھے نا، قمیض منہ تے لے آئے، بیویاں نے تو اداں سٹیا بیٹھی. میں کہ ابو جی آ کیوں؟ کہتے وہ تو بندہ منہ تو ہی پچھانے لے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے آداب سکھائے تھے. دور جائیے، نظروں سے اوجھل ہوئیے، یہ کیجئے وہ کیجئے، سطر کا لحاظ خیال رکھیے، ادب آداب سکھائے، دعائیں بھی سکھائیں. میں نے جا کے امی جی کو کہہ دیا امی جی آ دعا پڑھی دی جدوں جائیے نا واش روم کا لفظ تے نواں ہے تو جو بھی اسی کہتے سا سانوں پتہ ہے جھاڑے بہن جدوں جائیے یا جدھر بھی جائیے تے آ کہنا ہے تے کی کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماں کو کہنے لگی پوتا اپنے تیسرے نا اپنے کول رکھے. سمجھ نہ آگئی یہ ویلیو پڑھنی ہے حدیثاں پڑھن دی. سوچ سوچ کے یار یہ کیا. میں نے کہا اللہ تیرے محبوب کا کلام ہم جب وہ سادسہ بتاتے ہیں تو اتنی شان اتنی عزت اور آبرو بتاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو یہ حالات ہو جاتے ہیں. مولا دوبارہ ایدہ دا موقع نہ ایویں کولے جے کر کے ہاتھ جوڑ لے. ماں نے سمجھا بھی میرے اگے جوڑے سو کہ چلو معافی مانگنا بھی میں دوبارہ نہیں کہتا. دن 2 گزرے 3 میریاں چھٹیاں سی تے امی ہونی گئے باہر تے واپس آئے تے نظراں بھی پھریاں تے گردن تے جسم آکڑیا. سسٹر بڑی بھجی انہوں نے پڑھ لی. امی نو کی ہویا دیڑ دیڑ پی گئیاں. اینی گلاں نے عقل دیتی سی آپاں سائڈ تے ہو گئے کہ کام ذرا گرم ہے تے ہن کچھ ہو گیا ہے. اللہ نے سن لئی تے جدوں افاقہ ہویا کہ تھوڑا بہت تے سب تو پہلے سد کے کہنے لگے پتر وہ جیڑیاں تو مینوں کل گلاں دسدا سی وہ دسی. میں کہ امی جی کی ہویا؟ ادھر پتہ نہیں کل میں حدیثڑا کہہ بیٹھی ہاں اج مولا نے پڑھ لیا.
قرآن و سنت کا مذاق نہیں اڑائیں، حافظ کا مذاق نہیں اڑائیں، سوسائٹی میں معاشرے میں اس کے دین کو، اس کے علم کو، کتاب اللہ کی آیات کو، سنت رسول اللہ کو، میرے محبوب کے کسی عمل کے اوپر مذاق، استہزاء، ٹھٹھا مخول مت بنائیں۔ جب رب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے رگڑے جاتے ہیں۔ آخری مثال تو یا سلام، ساڑھے ایک دوست نے ماشاءاللہ بڑے نامی گرامی اس ویلے دنیا چ نام اللہ نے دیتا ہے، پہلے کسی اور مسلک چ سن، پھر کسی اور مسلک چ، پھر کسی اور چ میں لب دے تلاش کرتے ہیں۔ ایک موقف تے اڑ گئے کہ جن جنات دی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ساڑھے شہر چ بھی کئی لوگوں کا موقف ہے کہ جن جنات سارے ڈھونگنے دی کوئی حقیقت نہیں۔ مسجد میں جمعہ پڑھا تو مجھ سے پوچھا سوال میں، تو میں نے کہا یہ حقیقت ہے، قرآن حق سے علاوہ کچھ نہیں بیان کرتا، اس موضوع پہ باقاعدہ صورت ہے۔ جن جنات ہیں نہیں جی آپ بیبیاں دے اندر جڑے وڑ جاندے، میں کہا جی یہ بھی حقیقت وہ ہے نا۔ قرآن مجید میں سورہ الرحمن کی وہ آیت کہ جو حوریں ملیں ان حوروں کو پہلے تمس کے نقطہ نظر سے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ ہی کسی جن نے۔ ان بیٹے بیٹھے ہیں، بچے بچے ہیں، میں اوپر نہیں کرتا، پردے دی گل ہے، لیکن بہرحال اس بندے کو سمجھنا ہے، کہنا یہ فراڈ ہوتا ہے، 100% فراڈ۔ میں جانے جب بولیا جب پیچھو کہتا میں کہا جی انشاءاللہ جلدی فراڈ واضح ہو جائے، اور میرا ایمان ہے جو حق کو نہیں مانتا رب مرنے سے پہلے ایک دفعہ منواتا ضرور۔ بے شک فرعون کو غوطے دے کے منوائے، نمرود کو جوتے دے کے، ابو جہل کے سینے کے اوپر ابن مسعود جن کو تانے دیتا تھا، اے بکریاں چرانے والے کے بچے ہمارا مقابلہ کرتا ہے، جب سینے پہ پاؤں رکھا نا تو کہا اوے بڑی اونچی جگہ سے چڑھ گئے، منوایا۔ ایک دن آیا تو کہنے لگے بھائی میں اینا عرصہ غائب رہا تسی پوچھے ہی نہیں۔ میں کہ یار بندے تے کام کار کہندے نہیں اسی نا عمرے تے گئے سن۔ ایک گل دسنی سی تانوں سمجھ نہیں آئی، میری امی نو نا پنجابی تو علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، جو اتنے میں ٹیکسی کرایہ تے کرن لگا تو میں انگلش بولن کی کوشش کراں، امی نے عربی چ نہ گل کی تو ٹیکسی والا ٹر پیا۔ میں کہا کہ سیکھ لی ہونی، کہ کتوں سیکھی؟ میں کہا کی ہویا کہ باہر کی کوئی کسر ہو گئی ہے۔ میں کہا ہاں جی کوئی عربی ہونا ہے، پھر بھی نہیں مانا۔ رب کا کرنا ایسا ہوا، رب نے پکڑا بڈھی اما 70 سال دے لگ بھگ عمر، 2 کڑچ برات، 2 بھیڑاں طاقتور، پیراں نوں تے باہاں نوں پھڑدے سی، ماں پھر بھی اٹھ کے کبوتر بن کے نا روشن دان چ بہ جاندی سی۔ تو مینوں آن کے دسن لگا، میں کہ فراڈ ہونا یار، بھلا یہ بھی کوئی گل ہے؟ بازیاں نہ ہوندیاں، چتر کردیاں، مکر 570 پڑھدا ہوندا سی۔ میں کہ کوئی 517 چ ہونی ہے؟ کہندا جی نہیں، انہیں بڈھے والی کی مکاریاں کرنیاں نے۔ میرے دوست حافظ کتاب اللہ بوڑھا ہو جائے، جوانی میں ہو، بچپن میں ہو، بچپن میں ہو یا بچپن میں عمر کے کسی حصے میں ہو، آخری دم بھی اگر زبان ہلا رہا ہے تو میں یہی امید کروں گا قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی سوسائٹی ڈیولپ کریں، ایسا گھر کا ماحول بنائیں، ایسا معاشرہ بنائیں، ایسی رشتہ داری کریں کہ ان بچوں کو آپ سپورٹ کریں، گھر کا ماحول سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو یاد کروائیں، ان کے اوپر توجہ دیں، اساتذہ کے ساتھ جڑیں، ادارے اور آپس میں کمبینیشن کریں اور مل بیٹھ کے ان بچوں کو بلند کریں۔ مال دولت یہ پریشانیاں ان کو نہ ہوں۔ انشاءاللہ دیکھیے کہ مستقبل کے یہ امام کتنے عظیم ہوں گے۔ کدی امام بخاری دے بھی حالات زندگی سنا دیا کرو، کیڑا مالدار امام سی، پہلے یہی نہ سنایا کرو کہ فلانے بندے نے ماشاءاللہ جی انہیں ساری زندگی تنخواہ تو جڑے ود بچے دے سی وہ بھی جمع کرا دیں سی۔ تو مجھے امید ہے پتہ نہیں میں کہہ پایا کہ نہیں کہہ پایا۔ طالب علموں سے گزارش ہے اسے بھولنا مت، اسے یاد رکھنا، یہ دنیا کا وہ مواد ہے کہ علم اگر نہ گزر رہا ہو نا تو ایک آیت پڑھیے میرا رب 100 من علم گزار دیتا ہے۔ چوری پاؤنی ہوئے نا تو نہ چڑھتی ہوئے تو میں کئی نوں ویکھیا ہاتھ کو ڈنڈا ہوندا مڑ کے اتنے کو تیل لا پھر بھی توڑ پہ لہو نکل آਉਂدا،
حفظ میں اللہ نے ایسی کوالٹی رکھی ہے، جس بچے کا ذہن کام نہیں کرتا حفظ کتاب اللہ میں بٹھا دیجئے، 4 دن نماز میں لا کے لمبے سجدے کروا دیجئے، دنیا جہان کے فارمولے بھی رکھ لے گا۔ اور میں نے ہر یونیورسٹی میں اسی بچے کو ٹاپر دیکھا ہے جو ساتھ میں حافظ کتاب اللہ بھی ہوتا ہے، اور یہ تجربہ ہے ہمارا۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی ان کی عزت کرو، آپ خود اپنی عزت کریں، اساتذہ کرام کی، معاشرہ اور سوسائٹی کی عزت کریں، اور جن کے ہاتھ میں یہ مال دولت کا معاملہ ہے وہ بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔